السلام علیکم پیارے دوستو، معراج النبی کی رات میں مسجد اقصی میں ہوا بہت بڑا کرشمہ جسے یہودی بھی دیکھ کر کے حیران رہ گئے۔ یہ ایک ایسا کرشمہ ہے جو معراج النبی کا ثبوت بھی دیتا ہے کہ جس کو دیکھ کر کے آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے اور کمنٹ میں لبیک یا رسول اللہ ضرور لکھیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک ضرور سے دیکھیں اور جلدی سے اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ دوستو، جب ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پر لے جانا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے براق کی سواری لے کر آتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کا دولہا بنا کر کے براق پر سوار کر کے سب سے پہلے مسجد الحرم لے جاتے ہیں۔ وہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ وہ نماز ادا کریں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے وہ براق پر سوار ہو کر کے مسجد اقصی میں آتے ہیں اور مسجد اقصی میں اپنے براق کی سواری کو اس مسجد اقصی کی دیوار سے باندھتے ہیں اور مسجد اقصی کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، جہاں پر تمام نبی علیہ السلام موجود ہوتے ہیں اور تمام نبی علیہ السلام صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر جبرائیل امین ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے امامت کرنے کو کہتے ہیں اور بازو پکڑ کر کے مصلی پر کھڑا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی نماز پڑھائی۔ نماز ہونے کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اس اللہ کی حمد جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، جس نے مجھ پر نار نمرود کو گلزار کر دیا، مجھ پر آگ ٹھنڈی کر دی، میری ملت کا چرچا ہوتا ہے، اور اس طرح کی باتیں آپ نے فرمائی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا اور مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائی، پرندوں کو میرے لیے مسخر کر دیا۔ پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے لیے شیاطین اور جنات سرکسوں کو مسخر کر دیا، ہوا کو مسخر کر دیا، پرندوں کی بولیاں سکھائی اور مجھے وہ سلطنت حکومت عطا کی کہ میرے بعد ایسی ظاہر سلطنت اور حکومت کسی کو نصیب نہ ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ اور بھی انبیاء کے خطبے ہیں، لیکن اگر ایک ایک انبیاء کے خطبے بیان کریں گے تو ویڈیو بہت ہی زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کنواری پاک مریم سے پیدا کیا، مجھے روح اللہ بنایا، مجھے اور میری ماں کو شیطان سے محفوظ رکھا، مجھے توریت اور انجیل کا علم عطا فرمایا۔ جب سب انبیاء خطبہ دے چکے تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باری آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اس اللہ کا بڑا شکر ہے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، خاتم النبیین بنایا، اور پھر اس خطبے میں اپنی امت کو بھی نہ چھوڑا اور فرمایا، میری امت وہ ہے جو سب سے آخری میں آئی اور قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھے گی۔ میری امت کا حساب اور کتاب سب کے سامنے نہیں لیا جائے گا، الگ سے لیا جائے گا۔ سب سے زیادہ میری امت جنت میں جائے گی، سب سے زیادہ مجھے امت عطا کی گئی ہے۔ فرمایا، اللہ نے مجھے قرآن عطا کی اور اللہ نے مجھے معراج پر بلایا، اللہ نے مجھے مقام محبوبیت عطا فرمائی۔ جب یہ بات کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہی تو آپ کی شان ہے کہ اللہ نے آپ کو سب سے افضل ترین مقام عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصی سے نکلے اور آپ کے سامنے 2 پیالہ لایا گیا،
ایک پیالے میں دودھ تھا اور ایک پیالے میں شراب تھی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور اس کو پیا اور اس میں سے تھوڑا دودھ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھاتے تو آپ کی امت پوری شراب میں ڈوب جاتی، لیکن آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور جتنا دودھ پیا اور باقی کا تھوڑا دودھ چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تمام امت جنت میں جائے گی لیکن تھوڑی امت جہنم میں جائے گی۔ یہ سنتے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ بڑھایا کہ باقی کا دودھ بھی پی لیا جائے، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے روکا اور فرمایا، جو لکھا تھا وہ ہو گیا، آپ کی امت جنت میں جائے گی اور باقی کی بچی تھوڑی امت جو ہے وہ جہنم میں جائے گی۔ اس کے بعد آسمان سے ایک نور کی سیڑھی آتی ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سیڑھی نور کی سیڑھی تھی اور وہ سیڑھی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس سیڑھی پر چڑھ کر کے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے آسمان پر جاتے ہیں۔ دوستو، اسی معراج کے عظیم سفر کا یہ جو واقعہ پیش ہوا ہے اسے ایک پادری نے بھی بیان کیا ہے جو مسجد اقصی کا بہت بڑا پادری تھا۔ پادری نے کہا، میری عادت تھی میں ہر رات سونے سے پہلے مسجد اقصی کے تمام دروازے بند کر دیا کرتا تھا۔ اس رات میں نے تمام دروازے بند کر دیے لیکن بہت کوشش کے باوجود ایک دروازہ نہ بند ہو سکا۔ میں اپنے کارگردوں اور تمام حاضرین سے مدد لی، سب نے اپنا پورا زور لگایا مگر دروازہ نہ ہلا۔ بالآخر بڑھئی کو بلایا گیا۔ بڑھئی نے کہا کہ چھت کی دیوار نیچے آ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ دروازہ دب گیا ہے اور اب یہ بند نہیں ہوگا اور اب رات کے وقت کچھ نہیں کیا جا سکتا، صبح دیکھیں گے۔ لہٰذا ہم دروازے کے دونوں کباڑ کھلے چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ صبح ہوتے ہی میں واپس آیا تو دیکھا دروازہ بالکل ٹھیک ہے، مسجد کے پتھر پر سراغ ہے اور سواری کے جانور باندھنے کے نشان نظر آ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کے میں سمجھا کہ آج کی رات انتہائی کوشش کے باوجود دروازے کا بند نہ ہونا اور پتھر میں سراغ کا پایا جانا اور اس سراغ میں جانور باندھنے کا نشان موجود ہونا حکمت سے خالی نہیں ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج رات اس دروازے کو کھلا رکھنا صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں نماز پڑھی۔ دوستو، معراج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اصل میں معراج ہے۔ معراج ایک بندگی ہے۔ عظمتوں اور رفتوں کے اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے اور رسول کو انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بے شک معراج اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس سفر میں محبوب خدا کو خدا کا دیدار ہوا اور 50 نمازوں کا تحفہ ملا، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ میری امت سے نہ ہو سکے گا، تو انہوں نے 50 نماز سے 5 نمازیں کروائی، 5 نمازیں، لیکن آج ان کی امت ان 5 نمازوں کو بھی نہیں پڑھتی۔ صد افسوس کی بات ہے دوستو، جس رسول نے اپنی امت کے لیے اتنا کچھ کیا، آج وہی امت اس رسول کے آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی نماز ادا نہیں کرتی۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے اوپر کتنی آفتیں آ رہی ہیں۔ دنیا کے ہر کونے میں مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، چاہے وہ فلسطین ہی کیوں نہ ہو، کہ اسرائیل فلسطین کے اوپر کتنا بڑا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے اور باقی کے اسلامک ملک شانت بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔